السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ حدیقۃ القرآن اکیڈمی میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس اکیڈمی کے ذریعے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس قرآن سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اس قرآن کو ہمارے لیے اللہ رب العزت ذریعہ نجات بنائے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اس کے قرآن کو، اس کے کلام کو سمجھیں۔ یہ موقع بہت ہی کم لوگوں کو اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ اب لوگ بہت خوش قسمت ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ موقع دیا، آپ لوگوں کو چنا اپنے قرآن کے لیے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو یقیناً اسے اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتا۔ اور یہ مثالیں ہیں، ہم ان لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ سورۃ حشر کی آیت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کو ہمارے سینوں پہ اتارا ہے، الحمدللہ۔ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کے سینوں پہ یہ قرآن محفوظ ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ خوش قسمت لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو اپنے سینے پہ محفوظ رکھنے والا بھی بنائے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بھی بنائے۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے پروگرام کا۔ آج کا جو سیشن ہے انشاءاللہ ہمارے جو کورس ہے اس کا تعارف پیش کریں گے انشاءاللہ کہ ہمارے کورس میں ہم کیا کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کی مدد سے، اللہ رب العزت کے حمد و ثنا سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ تمام حمد و ثنا اس پاک ذات کے لیے جو اکیلا اس کائنات کا خالق ہے۔ سب تعریفیں اس پاک ذات کے لیے جو تنہا تمام کائنات کو چلا رہا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک، جس کا کوئی معبود نہیں ہے، جو حی القیوم ہے، جس کو اونگ تک نہیں آتی، جس نے انسان کو تخلیق کیا، جس نے انسان کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے، جس نے کتابیں نازل کی تاکہ ہم اس کے ذریعے ہدایت پا سکیں۔ اور کروڑوں درود و سلام اس پاک ہستی کے نام، اس در یتیم کے نام جنہیں امام انبیاء کہا گیا، جو رحمت للعالمین بن کے آئے، جنہوں نے اندھیروں سے اجالے تک لوگوں کو لے کے گئے، جو رحمت بنے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنے۔ اللہ رب العزت اپنا تعارف قرآن پاک میں کچھ یوں کروا رہا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں کو اور روشنی کو بنایا، جس نے جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ حمد اس ذات کے لیے جس نے قرآن مجید کے احکامات نازل فرمائے، ان کو واضح فرمایا، اور جس نے گزارش اقوام کے حالات و واقعات ہمارے لیے عبرت بنائے، جس نے غیب کی خبریں بیان کی، جس نے مثالوں سے سمجھایا، جس نے حلال و حرام کو واضح کر دیا، جس نے انبیاء کے اوصاف اور ان کا مشن کو واضح فرمایا، جس نے انبیاء و رسول کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ وہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے
تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سب پہ غالب کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 165۔ اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیجا کس لیے؟ ہماری ہدایت کے لیے۔ قرآن نازل کس لیے کیا؟ ہمارے لیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں نازل فرمائی۔ 4 کتابیں جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، ان میں سے سب سے معتبر کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ پہلی جو 3 کتابیں اور کچھ صحیفے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوئے اور بعض پیغمبروں پر نازل ہوئے، تورات، زبور، انجیل بنی اسرائیل میں آئی، لیکن کوئی بھی آسمانی کتاب ایسی نہیں ہے جو اصل صورت میں محفوظ ہو۔ ان میں تبدیلیاں آئیں، بہت ساری تبدیلیاں آئیں، لیکن قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے دنیا کی جس کو 1400 سال بعد بھی ایک زبر زیر کی بھی کوئی غلطی نہیں نکال سکا۔ بہت سارے اسکالر نے اس کو چیک کیا، بہت سارے اسکالر نے اس پہ ریسرچ کی، ان کو ایک زبر زیر کی بھی غلطی کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت انسان سے مخاطب ہو کے یہ فرما رہا ہے، لو انزلنا الیک کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب ایسی نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ رب العزت نے یہ قرآن پاک ہمارے لیے نازل کیا اور اس میں ہمارا ہی ذکر ہے۔ کیسے ذکر ہے؟ یہ ہم جب قرآن پاک انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے قرآن پاک لفظی ترجمے کی طرف کہ ہم نے اس کورس کو کیسے سٹارٹ کرنا ہے اور اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی، وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں۔ ہفتے میں 6 دن کلاس ہوا کرے گی، ٹھیک ہے، 7ویں دن یعنی کہ 7 دن ہوتے ہفتے میں، سنڈے کی چھٹی ہوا کرے گی، سیٹرڈے والے دن آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوا کرے گا، پیچھے سے ریویژن ہوا کرے گی، آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوا کرے گا۔ ڈیلی ہم 3 سے 5 آیات کے دوران پڑھیں گے، لفظی ترجمے کے ساتھ ایک ایک لفظ کو پڑھیں گے، اور ساتھ میں تھوڑی بہت جتنی مجھے گرامر آتی ہے انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ساتھ میں مختصر سی تفسیر ہوگی، جو بہت زیادہ اہم باتیں ہیں جن کو جاننا بہت ہی ضروری ہے، وہ بھی انشاءاللہ ساتھ میں ہم ڈسکس کریں گے اس کورس میں۔ آپ لوگوں میں سے جو بھی زوم پہ کلاس لینا چاہے، بہت اچھی بات ہے، لائیو پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے، لائیو پڑھیے گا کیونکہ لائیو پڑھنے کا بہت مزہ آتا ہے۔ اسی ٹائم آپ سبق بھی یاد کر سکتے ہیں کلاس کے دوران ہی، اور ساتھ میں کوئی کویسچن ہے، کوئی کنفیوژن ہے تو اسی ٹائم آپ کلیئر کر سکتے ہیں۔ اگر بالفرض آپ کی کوئی مجبوری ہے، کوئی نیٹ کا ایشو ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کہ آپ لائیو کلاس نہیں لے سکتے، تو اس کے لیے آپ کے پاس 2 آپشن ہے۔ آپ یوٹیوب پہ بھی ہمارا لیسن لے سکتی ہیں، لیکچر لے سکتی ہیں۔ آپ ہمارے چینل پہ آئیں اور وہاں پہ آپ ہمیں ڈیلی پہ آپ لوگوں کو لیکچر انشاءاللہ ملا کرے گا، اور ہمارا واٹس ایپ پہ بھی آپ کو آڈیو کی صورت میں ملا کرے گا، کیونکہ لائیو کلاس کو ہم ریکارڈنگ پہ لگائیں گے، اور انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ جو ہے آپ کو تھوڑی دیر بعد آپ کو واٹس ایپ پہ مل جایا کرے گی۔ ریکارڈنگ سننے کے بعد آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، اور یاد کرنے کے بعد آپ نے مجھے سادہ قرآن پاک سے وہ سارا ترجمہ سنانا ہے۔ جیسے لفظ بلفظ آپ لوگ پڑھیں گے یا میں پڑھاؤں گی، آپ لوگوں نے سیم ویسے ہی ایک ایک لفظ کا ترجمہ کر کے مجھے سنانا ہے۔ لائن وائز بھی سنا جائے گا، یعنی کہ ترتیب کے ساتھ بھی سنا جائے گا، اور لفظ بلفظ بھی سنا جائے گا۔ مثال کے طور پہ جب ہم پڑھیں گے الحمدللہ، تو ال کا مطلب کیا ہے یہ بھی آپ علیحدہ سے بتائیں گے، حمد کا مطلب کیا ہے یہ بھی آپ علیحدہ سے بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح باقی جتنی بھی آیات ہوں گی، ہر ایک کا جو الفاظ ہے اس کا معنی آپ لوگوں کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس کورس کے لیے تیار بھی کرنا ہے اور اپنا محاسبہ بھی ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ ہم نے جو آیت پڑھنی ہے
اس کو سب سے پہلے اپنی ذات پہ اپلائی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ فرض کریں جہاں پہ ذکر آئے گا مومنین کا، تو آپ لوگوں نے اپنے اندر وہ نشانیاں ڈھونڈنی ہیں کہ ہمارے اندر کتنی مومنوں والی نشانیاں ہیں، ہم کتنے اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں لے کے آ رہے ہیں، ہمارے اندر کتنی خوبیاں ہیں جو ہم پہ یہ مومنین والی علامات جو ہیں وہ پوری اتر رہی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم منافقین کے اپنے اندر علامتیں دیکھیں، تو اگر ہمارے اندر وہ علامتیں ہیں تو ہم اس کو اسی ٹائم اللہ سے پرومس کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم ان کو رموو کر سکیں، کیونکہ اللہ رب العزت سے مدد مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری مدد ضرور کرے گا۔ ہم دعائیں کریں گے کثرت کے ساتھ، کیونکہ دعا جو ہوتی ہے وہ واحد ہتھیار ہے مومن کا جو تقدیر کو بدل دیتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل دیتی ہے۔ اسی طرح ہم اس کے ساتھ ساتھ دعائیں یاد کریں گے، اذکار یاد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور نماز کا طریقہ دیکھیں گے، طہارت کا طریقہ دیکھیں گے، یہ سبھی ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہوگا۔ جیسے جیسے آپ لوگوں کے دل میں قرآن پاک کی محبت جاگے گی، آپ قرآن کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے، قرآن کیا فرما رہا ہے، قرآن میں کس آیت میں کیا ذکر ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن پاک جو ہے وہ آپ کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اس قرآن میں تمہارا ذکر ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا ذکر کہاں کہاں پہ ہے۔ اور یہ چیزیں تبھی ممکن ہوں گی جب ہم سٹارٹنگ میں اپنی نیت کو درست کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے، اور اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے اس قرآن کو رٹا نہیں لگانا، ہم نے صرف اسناد کے لیے، سرٹیفکیٹ کے لیے ہم نے اس کو نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا ہے اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے، کیونکہ قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور مکمل ضابطہ حیات تب انسان کو پتہ چلتا ہے جب اس کے احکامات پہ ہم چلیں گے، اس کو سمجھیں گے اور اس کی تمام احکامات کو فالو کریں گے۔ تو آج سے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، اپنے وقت کو مینیج کرنا سیکھیں، وقت کی پابندی کریں، اور قرآن پاک کو اپنی سب سے اوپر والی جو ہوتی ہے نا، سب سے سامنے اور سب سے اوپر والی جو ہوتی ہے کہ ہمیں سب سے سامنے نظر آئے، وہاں پہ سلیکٹ کرنا، یعنی کہ ٹاپ 10 کی فرسٹ والی سیڑھی جو ہوتی ہے اس پہ قرآن پاک کو ہم نے رکھنا ہے، کیونکہ یہ قرآن ہی ہے ہمیں نجات کا باعث بنے گا ہماری انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے، ہم انشاءاللہ اس قرآن سے بہت کچھ سیکھنے والے بنے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زوم پہ جو کلاس ہوا کرے گی، زوم کی کلاس کا دورانیہ جو ہوگا وہ میکسیمم 1 گھنٹے سے لے کے 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کے قریب ہوگا، یعنی کہ ہم نے اپنا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ اس حساب سے بنانا ہے کہ ہم وقت پہ کلاس لے سکیں، اور کلاس کے اندر ہی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے کلاس میں جو پڑھا ہے اسی ٹائم ہم یاد کر لیں۔ اور کچھ سسٹر مجھے کہہ رہی تھی کہ ہماری تجوید اچھی نہیں ہے، تو ان کو میں یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے، ایک ایک آیت 2 آیتوں کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے، تو انشاءاللہ ان کی تجوید بھی ساتھ میں ٹھیک ہو جائے گی، اور جو الفاظ مشکل ہوں گے ان کو ہم کلاس میں بار بار رپیٹ کریں گے تاکہ ان کا تلفظ ٹھیک ہو سکے۔ جہاں تک ممکن ہوگا میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے وقت نکالوں گی، آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہم نے یہ کورس جو آغاز کرنے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت اس میں برکت فرمائے، اور یہ ہمارے لیے ایک ایسی مثال بنے کہ ہم کسی کو خوشی سے بتا سکیں کہ ہاں ہم نے کچھ پڑھا ہے، ہم نے کچھ سیکھا ہے۔ رٹا لگانا ہمارا مقصد نہیں ہے، سرٹیفکیٹ لینا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری اولین ترجیح کیا ہے، ہم نے اس قرآن کو انشاءاللہ سمجھنا ہے، لفظ ٹو لفظ، ایک ایک لفظ کو ہم نے سمجھنا ہے، اور یہ تبھی سمجھیں گے ہم جب ہم اپنے آپ کو
اس لائق بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور اس لائق کیسے ہم بنائیں گے؟ جب ہم اس کے لیے وقت نکالیں گے۔ زوم کلاس کا ٹائم جب بھی ہوا کرے، آپ 5 منٹ پہلے اپنے سبھی کام مکمل کر لیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمارے زوم کا ٹائم ہے 2 سے 3 بجے، اور یہ جو فرائیڈے تک ہے یہ 3 سے 4 بجے تک ٹائم ہوگا، لیکن اس کے بعد سیٹرڈے سے انشاءاللہ 2 سے 3 بجے ہمارا ٹائم ہوگا، کیونکہ النور کی طرف سے ہماری ورکشاپ شروع ہو گئی ہے، اور اس وجہ سے ہم جو کلاس کا ٹائمنگ ہے وہ تھوڑا سا آگے کر رہے ہیں مجبوری کے تحت۔ اور جیسے ہی ہماری فرائیڈے کو انشاءاللہ ورکشاپ ختم ہو جائے گی تو ہم اپنے روٹین میں 2 بجے سے 3 بجے تک رہے گا۔ اگر فرض کریں کسی کا کچھ کویشچن ہے یا کوئی لیسن ایسا ہے کہ اس کو یاد نہیں ہو رہا تو ہم اس ٹائم کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ تو آج کی جو میٹنگ ہے اسی کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم اپنا جو لیسن پلان ہے وہ بتا دیں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں کہ ہم نے اس کورس کو کیسے کرنا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ جو واٹس ایپ والے ہیں وہ انشاءاللہ واٹس ایپ پہ کریں گے، اور جو زوم والے ہیں وہ لائیو انشاءاللہ لیں گے۔ اسی کے ساتھ اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے، ہمیں استقامت دے۔ ہم یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں، ہم نے جو تہیہ کیا ہے، ہم نے جو عہد کیا اپنے ذات کے ساتھ، اللہ رب العزت اس پہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، آپ کو سیکھنے والا، مجھے سکھانے والا بنائے، اور ہم اس پہ عمل کرنے والا بن جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اپنے دین کے لیے کھول دے، ہمیں شرح صدر نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔